کیا دین کو تو وہ شہنشاہ ہے. اب اگر آپ میں سے کوئی معصوم بیٹھا ہے تو وہ بے شک نہ بولے میں تو گنہگار ہوں. گنہگار ہونے کا اعلان. اگر آپ میں سے کسی نے چھوٹے موٹے گناہ کیے ہیں تو وہ خاموش رہا تو مجھے دکھ ہوگا. جس نے حسین کا آسرا نہیں وہ بے شک خاموش رہے. میں ایک جملہ کہنے لگا لاچاری صاحب میں نے کہا دین کو وہ شہنشاہ ہے کہ اگر دین کو حسین ظاہر نہ ہوتے تو کائنات کے گنہگاروں کو سہارا ہی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جو ہاتھ اٹھے حسین بادشاہ حاضری قبول فرمائے. دین کو اگر حسین ظاہر نہ ہو تو کائنات کے گنہگار سہارا ہی نہیں. ایک جملہ جاوید بھائی میں نے 9 سال پہلے ایک اشرے میں کہا تھا. ابھی پچھلے دنوں یہ حیدرآباد پڑھنے گیا تو ایک عزادار نے یاد دلایا. اب بات آ گئی ہے ماتمی مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا. باقی بزرگوں سے تو دعا مل جائے گی. بالخصوص ماتمیوں سے دعا لینے کے لیے جملہ کہنے لگا. خبردار کبھی بھی ماتمی اپنی منزل جنت نہ بنانا. اللہ اکبر. میں کچھ کہہ رہا ہوں ماتمی کی منزل کبھی بھی جنت نہیں ہونی چاہیے. ماتمی کا مطلوب اور جنت. میں خود رکا ہوں بھولا نہیں ہوں. بات ایک حد تک آئی ہے 10 بندے بھی مجھے اس کی قیمت دے میں بالکل آسان کرنے لگا ہوں. مثال دے کے اگر کوئی بچہ بھی بیٹھا ہے تو وہ بھی سمجھ لو یہ میرے ہاتھ میں ہے انگوٹھی. یہ انگوٹھی ہے میری ملکیت. میں ہوں اس کا مالک. کل میں خیرپور میں جشن پڑھنے کے لیے گیا یہ انگوٹھی میرے ساتھ تھی. آج میں یہاں کراچی جشن پڑھ رہا ہوں یہ انگوٹھی میرے ساتھ ہے. صبح میں پھر سفر جشن پڑھنے چلا جاؤں گا یہ انگوٹھی میرے ساتھ رہے گی. پرسوں پھر کراچی آ جاؤں گا یہ انگوٹھی میرے ساتھ رہے گی. جہاں جہاں میں جاؤں گا یہ انگوٹھی وہاں میرے ساتھ رہے گی. چونکہ میں اس کا مالک ہوں یہ میری ملکیت ہے. پتہ چلا جہاں جہاں مالک جاتا ہے ملکیت وہاں ساتھ جاتی ہے. حسین جنت کا مالک ہے. جنت حسین کی ملکیت ہے. حسین اگر مدینے میں ہو تو جنت مدینے میں ہوتی ہے. حسین اگر مکہ چلا جائے تو جنت مکہ میں ہوتی ہے. حسین اگر کربلا آ جائے تو جنت کربلا میں ہوتی ہے. اب بولو یا سارے چپ کر جاؤ. حسین اگر اپنے قائم کے ظہور کی مبارک لینے یہاں عزاخانہ زہرا جشن میں آ گئے تو جنت یہاں. علامت شاد و آباد رہے. آخری بندے میں مل کے آئے نہیں میرے بھائی. ان حالات میں بھی آپ لبے کیسے کہیں. میں تو تڑپ ہوں یہاں اکثریت تڑپ رہی ہو. میں 40 سے لے کے کہتا چلا ہمیں نہیں پتا کہ یہ کرونا عذاب ہے کہ نہیں ہے. ہمیں صرف ایک بات کا پتا ہے کہ عام ماتمی کے لیے کربلا مشکل ہو گئی ہے اور اس سے بڑی مشکل ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. چلے پیسے والے لوگ کبھی بھی اسپیشل ویزا لے کے کربلا پہنچ گنا شروع ہو گئے نا. لیکن جو عام آدمی بیچارہ بائی روڈ حسین کو سلام کرنے جاتا ہے وہ تو آج بھی تڑپ رہا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ لبے کیسے کہتے ہیں. ابھی 3 دن پہلے سرکار اکبر بادشاہ کا ظہور گزرا ہے. آج میرے مولا قائم شہنشاہ دنیا میں نازل ہوئے نا اور وہ قائم مولا کے آمد کی اس سے بڑی عیدی شاید ہی کوئی ہو کہ یہی عزاخانہ زہرا میں بیٹھ کے حسین سے ایک عیدی طلب کرتے. مولا تجھے تیرے بیٹے قائم کی آمد کا واسطہ ہے. بہت جلد ہمارا یہ
بھائی کیا کہنے، پھر گزر رہا تھا یار، آپ نے نعرہ لگا دیا سبحان اللہ، سندھ میں بیٹھ کے شیون کے اتنا قریب بیٹھ کے کلندر کا نعرہ ایسے اور میں یہاں چونکہ اس سے بڑا میڈیا ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ زہرا میں کھڑے ہو کے ملت تشیع کا ذمہ دار فرد ہونے کے بعد نیمہ شعبان کے جشن میں خانہ زہرا میں کھڑے ہو کے حکومت سندھ سے مطالبہ کر کر کہ آپ کو اپنے سیاسی جلسوں میں کرونا نظر نہیں آتی، آپ کو کرونا صرف کلندر کے دربار میں نظر آتی ہے، آپ کو کرونا صرف عبداللہ شہازی کے دربار میں نظر آتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے تم نے دربار بند اس لیے کی ہے چونکہ ان دنوں میں پوری دنیا سے ماتمی سیون میں یا حسین کرنے آتے ہیں، ان دنوں میں ہر ولائی ملک علی کے بیٹے کو سلام کرنے جاتا ہے، تجھے دربار سے دشمنی نہیں، تجھے علی کی ولایت سے دشمنی ہے، تجھے حسین کے ماتم سے دشمنی ہے، اور اب میں آپ کی تائید چاہنے لگوں، مخدوم صاحب میرے ساتھ تھے، جاوید بھائی ساتھ تھے، یہ تقریبی دوست ملک مجد صاحب یہ سارے ساتھ تھے، جب پہلی دفعہ دربار بند ہوا تھا نا، میں نے سیون دربار کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا مراد علی شاہ صاحب آپ نے دربار اس لیے بند کیا ہے کہ بیماری نہ پھیلے، میں نے کہا آپ کو بیماری کی بات کرتے یہ تو وہ دربار ہے جہاں میں نے مردے زندہ ہوتے جو چاہتا ہے کہ بہت جلد دربار بھی کھلے اور سارے ملک جا کے یا حسین کرے، وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ کی تائید چاہیے ہر آدمی کی، جو آدمی سیون میں یا حسین کرنا چاہتا ہے وہ یا حسین اپنے مطالبے کو دہرائے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کلندر کے اپنے پرائے ہر منکر کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے مل کے دم دم شہید زردار کریں۔ آج صرف فیصلے ہی فیصلے ہو رہے ہیں، دو قراردادیں تو ہو گئی، اب تیسری قرارداد انہوں نے نعرہ ولایت لگایا، کچھ بندوں نے نہیں لگایا، میرے اور تو کوئی نہیں کہتا، لیکن ایک بات ممبر سے کہنے لگو، جو نعرہ ولایت کا جواب نہیں دے رہا نا وہ کنفرم نشہری ہے۔ ہاں میں وہ بندہ ڈالنے لگا ہوں کہ اب نکال کے دکھا جو علی ولی اللہ نہیں کہتا، میں دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ علی کو اللہ کہتا ہوگا، تب تو علی ولی اللہ نہیں کہتا، ہم تو نشہریوں سے بیزاری کرتے، ہم جو علی کو اللہ کہے اس سے بھی دور بھاگتے، اور جو علی کی ولایت میں شک کرے ہم اس میں بھی بے شمار کرتے، ہم عقیدہ و ظاہر ہے، ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے، جو نشہری نہیں بیٹھا میرے سامنے شیعہ بیٹھا ہے، مقصر اور نشہری نعرہ نہیں لگائے گا، باقی شیعہ ضرور لگائے گا، جو علی کو اللہ کا ولی مانتا ہے وہ اپنے عقیدے کا اعلان کرے گا، باہر آخری جوان جو کھڑا ہوا ہے، جو علی کو اللہ کا ولی مانتا ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، ملتے حیدری۔ اللہ اکبر، جیو ماشاءاللہ، جیو کیا کہنے، حسین تو پھر حسین تو وہ تھا اختیار حجت خدا، کیا بات، میں پوری ضمانت کے ساتھ ممبر سے مخدوم صاحب جملہ کہنے لگا ہوں، ملک صاحب دیکھ بھی گیا ہے، چلے اچھی بات، ابھی وہاں چھپا کے رکھیں گے، جب نصیر صاحب پڑھیں گے تو پھر لائیں گے، آئیں بسم اللہ تشریف رکھیں، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں پوری ضمانت کے ساتھ ممبر، کم از کم جو کہنے لگا ہوں اس کے 3 حوالے تو میں اپنے پاس محفوظ کرتا ہوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سیدہ کے دربار میں کھڑے ہو کے جملہ کہنے لگو، جس کا عقیدہ بولے وہ بولے، باقیوں سے مان لو، کیونکہ اکثر میں مجلسوں میں کہتا ہوں تم صاحب کے ایک ہوتا ہے تبرک، جشن ختم ہو وہ بٹے گئے،
تو شیعہ سنی سکھ عیسائی ہندو دیوبندی جو بھی آتا ہے اسے ملتا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے حاضری، وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، اس کے لیے شرطیں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے پہلی شرط ہوتی ہے کہ بطول کے دشمن پہ تبرہ کرنا ہوتا ہے۔ اب جو عقیدے کی حاضری خاص کھانے کا مستحق ہے نا، وہ سر اٹھائیے گا، میں جملہ کہنے لگا، حسین منبر سے کہہ حسین جنت میں نہیں رہے گے۔ کیا کہہ پریشان ہو گیا، پریشان ہے، ان کا اپنا کشا کرنے لگو۔ حسین جنت میں، آپ پریشان ہو گئے نا، نتیجہ سنے، جنتی جنت میں کھڑے ہو گے، حسین کی جنت کو ایسے دیکھیں گے جیسے آپ زمین سے کھڑے ہو کے ستارے دیکھیں گے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں یار، میں نے پہلے کہا ہے 5 بندے یقینے والے مل جائے مجھے، جنتی جنت میں کھڑے، حسین کی جگہ ایسے دیکھیں گے جیسے آپ یہاں کھڑے ہو کے ستارے دیکھیں گے۔ منبر سے کہہ رہا ہوں، آدم سے انسان تک نبی عرضیاں دیں گے، پروردگار ہمیں تھوڑی سی جگہ حسین کی جنت میں ملے گی۔ اللہ اکبر، آپ بندے نہیں، نبی عرضیاں دیں گے، میرے اللہ تھوڑی سی جگہ حسین کی جنت میں دے دے گا۔ آواز توحید آئے گی، میں نے تو اپنے حسین کے حوالے کر دیے، اگر میرا حسین دیتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب سارے نبی فرزند سیدہ کی بارگاہ میں ہمارے مولا حسین ہمیں تھوڑی سی جگہ اپنی اس جنت میں دیتا ہے۔ اب سر اٹھائیے گا، ماتمی چپ کر گیا، مجھے دکھ ہوگا، باقیوں کی مرضی۔ حسین دیکھ کے کہیں گے پروردگار، یہ جتنے مجھ سے میری جنت میں جگہ مانگ رہے نا، اپنے ان سارے نبیوں سے کہے میں جگہ دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ سارے نبی اپنے سارے عمل میرے ماتمیوں کے حوالے کریں۔ مرضی آپ کی اپنی ہے یار، میں نے پہلے کہا ماتمی کا نہ چھوڑیے گا، باقیوں سے بات لے کے سارے نبی اپنے سارے عمل میرے ماتمیوں کے حوالے کریں۔ بہت جملہ جو قبر سے لے کے بلے صراط سے لے کے میزان سے لے کے جنت باندھنے تک اپنے شیعہ کی حاجت روائی کرے گا، اسے علی کہتے ہیں، اور جو نبیوں کے حمل اپنے ماتمیوں کے حوالے کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ میرے بھائی، بطول کے دشمن پہ لعنت کرتے ہوئے سوچا نہ کریں۔ ایک جملہ ویسے بھی تبرکن آ ہی جاتا ہے بندے کی میری تقریر، یہ جملہ میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، میرے استاد محترم سرکار علامہ ناصر عباس شہید کہا کرتے تھے، ان کی روح کو سلام کیجیے گا، مجھے داد اس جملے پہ نہ دیجیے گا۔ وہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی بندہ بطول کے دشمنوں پہ لعنت کرنے سے پہلے ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی سوچے کہ لعنت کروں یا نہ کروں، تو وہ لعنت خود اسی کے منہ پہ کیا بات، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو کہے کہ فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت شرعاً حرام عمل ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب، مجھ پہ آپ کا فرمان حجت نہیں، مجھ پہ صادق امام کا حکم حجت ہے، اور مولا نے کہا ہے میری دادی کے قاتلوں پہ لعنت افضل عبادت ہوا کرتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے، کسی نے امیر مولا کے سامنے آ کے کہا، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، علی نے دیکھ کے کہا نہیں تم میرے ریوڑ میں شامل نہیں ہو۔ کیا کہا مولا نے؟ تم میرے ریوڑ میں شامل نہیں ہو۔ کیا کہنا، میں نے کہا اتنا سا بھی عقیدہ نہیں تیرا، جو جس کے ریوڑ میں ہوتا ہے نا اس کے رزق کی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ابھی کہہ رہے ہیں میرے شیعوں کے رزق کا ذمہ میرا ہے، تو میرے ریوڑ میں
نہیں ہے. وہ دیکھ کے کہتے ہیں مولا میں اب تشریح ہوں. یہ کہا اچھا ایک بات تو بتاؤ میرے دشمنوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب جب وہ مصلحتوں کا شکار ہونے لگا نا علی بادشاہ دیکھ کے کہتے ہیں بندہ خدا اپنی زندگی تباہ نہ کر, یا تو میرے ساتھ مل کے پورا پینا ہو جا یا میرے دشمنوں کے ساتھ مل کے پورا کھا جا. مصلحتوں کا شکار ہوا حسین کو پاس دیا جو اپنے ماتمیوں کو نبیوں کے عمل چاند کو تو وہ شہنشاہ ہے. اللہ اکبر. اب یہ جو جملہ کہنے لگا ہوں نا اسے کھول ہوں تو پھر تو سارے ہم زبر ہو ہی جائیں گے. اسے بند جملے کا میرے لطف کھول لیتے 5 بندے ہی خریدار مل جائیں چکے. موسیٰ نے اگر ہارون مددگار مانگا تھا تو موسیٰ کو ضرورت تھی. حسین خود توحید کا محافظ ہے اور حسین جس کو اپنے لیے مددگار مانگے اسے کہتے عباس سر اٹھائیے گا. 4 کو میں جملہ کہنے لگا 5 بندے ہی قیمت دیتے 4 کو اس کا مددگار بن کے عباس آیا جس حسین کے سپاہی خدا کے مددگار. نہیں کچھ بندے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے منبر پہ کھڑے ہو کے کہ حسین کے سپاہی خدا کے مددگار. میں اپنی مرضی سے کہوں مجھے منبر سے اتار, لیکن اگر دلیل نہ دوں تو منبر پہ بات کرنے کا حق ہی نہیں ہے مجھے. یہ جتنی زیارت ہے نا یہ کسی مولوی خطیب ذاکر نے نہیں بنائی, یہ ساری معصوم سے تعلیم شدہ ہے. اور یہ جب کربلا جاتے ہیں نا سامنے ہوتی ہے شہداء کربلا کی زری, گنج شہیدہ کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے جو زیارت کرتا ہے نا اس کا پہلا جملہ یہی ہے السلام علیکم یا انصار اللہ, اے خدا کے مددگاروں تم پہ میرا سلام. حسین کے سپاہی خدا جو اس کے لیے مددگار بن کے آئے. سبحان اللہ. کیا اس ہستی کو جناب عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ. خود رکو بھولا نہیں ہوئے, رکو علم کو دیکھ کے جملہ یاد آیا جیسے عباس والا علی کی حویلی. علی بادشاہ نے جلدی سے منبر چھوڑا, کتابوں کے جملے حسین تو توڑتے ہوئے گھر کی جانب چلے. علی بادشاہ نے جیسے اٹھایا نا اپنے عباس کو, اب جو علم کے وسیلے سے دعا کرتا ہے وہ خاموش رہ گیا مجھے دکھ ہوگا. اب جیسے عباس مولا کو ہاتھوں میں اٹھایا, علی کبھی عباس کا چہرہ دیکھتے کبھی اوپر دیکھتے کبھی غازی کا چہرہ دیکھتے کبھی اوپر دیکھتے, پھر غازی کا چہرہ دیکھتے پھر اوپر دیکھتے. کسی صحابی نے کہا مولا کیا کر رہے عباس کو دیکھ کے پھر اوپر کیوں دیکھ رہے, آنکھیں بھی ایسی ہے. آپ کی اپنے یار کون چیزہ سن سکتا ہے وہ مجھے تنہا نہ چھوڑے. کچھ بندوں کے لیے میں اپنا مزاج گفتگو بدل نہیں سکتا. آنکھیں بھی ویسی ہے چہرہ بھی ویسا ہے. دیکھ کے کمالا پھر کیا یہ بھی آپ کا بیٹا وجہ اللہ ہے. چلے مفہوم صاحب آپ اچھے موقع پہ آئے. عباس کو دیکھ کے علی آسمان کی جانب دیکھ کے آنکھیں بھی ویسی ہے چہرہ بھی ویسا ہے. سامنے والے نے کہا تو کیا آپ اپنے عباس کو بھی وجہ اللہ کہیں گے؟ علی نے کہا نہیں, میرا عباس صرف وجہ اللہ نہیں, میرا عباس تو وجہ اللہ. اللہ اکبر, میرا عباس تو وجہ اللہ ہے. سامنے والے نے کہا مولا یہ وجہ اللہ اور وجہ اللہ میں فرق کیا ہے؟ عباس مولا کو دیکھ کے علی کہتے ہیں جو صرف اس کے چہرے کا مظہر ہو اسے وجہ اللہ کہتے ہیں, اور جس کے چہرے میں جلی اور علی دونوں دکھائی دے. اللہ اکبر, مل گیا ہے نبی. اب آپ اگر تھکنا شروع ہوئے تو میں سمجھ گیا 12 منٹ ہو چلے اب بھی 2 مخصوصیاں ہو گئے اور بندے اٹھنا بھی شروع ہو گئے. اس کا مطلب تھکنا بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر.
بادشاہ بیٹھے اپنے عباس سے کہتے ہیں عباس ذرا تو اور میں ایک دوسرے پہ مفاخرہ کرتا. عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے بابا میں آپ کے حسین کا بھی نوکر ہوں, میں آپ کے سامنے کیا فخر کروں گا. علی نے کہا میں امام بن کے حکم دے رہا ہوں. عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے بابا اگر امام بن کے حکم ہے تو بسم اللہ. اب اس کے دو جملے بھی خرید لیے نا آپ نے تو شاید میرے گھٹے کی تقریر میں بھاری ہو گئے. علی بادشاہ نے پہلا جملہ کہا عقیدے کا اظہار پہلے بھی کر چکا ہوں پھر کر رہا ہوں کیونکہ آج کل فتویٰ تو بڑا سستا بیچا جاتا ہے. آج کل ہر بندہ اپنی آپ میں مفتی بنا ہوا ہے, ہر بندہ فتویٰ دے رہا ہوتا ہے. اس لیے میں عقیدے کا اظہار منبر سے پہلے کر رہا ہوں. ہم جو علی کو اللہ کہے ان سے بھی بیزاری کرتے ہیں. اور میں تو مخدوم صاحب ایک جملہ کہتا ہوں اللہ اکبر خود رکھو. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ نصیری اور مقصر دونوں برابر کے مجرم ہیں. نہ جانے کون بجائے دلیل دوں جو خاموش ہے وہ اس لیے چونکہ نصیری بھی اپنے خدا کی نہیں مانتا, مقصر بھی اپنے خدا کی نہیں مانتا. اگر مقصر اپنے خدا کی مان لیتا تو علی کو اپنے جیسا نہ کہتا, اور اگر نصیری اپنے خدا کی مان لیتا تو علی کو اللہ نہ کہتا. اللہ اکبر. اب جملہ سنبھالیے گا. علی بادشاہ نے پہلا جملہ غازی کے سامنے دیکھ کے کہتے ہیں عباس میں وہ ہوں کہ میرے بابا نے خدا کا رسول پالا تھا. اللہ اکبر. میں وہ ہوں کہ میرے بابا نے خدا کا رسول پالا تھا. اب زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا کہ اگلی دفعہ کوئی مجھے کھڑے ہو کے پڑھتے ہوئے دیکھ کے کہے گا اسے نہیں سننا بات والے کو سنو گے. یہ بات بھی میرے بارے میں ہے چونکہ میں نے تو قبر میں چہرہ علی کو دکھانا ہے نا. میں علی کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا. زندگی کا مقصد کوئی نہیں رہتا. اپنے عقیدے کا اظہار میں کر چکا. میں نصیری کو مجرم علی سمجھتا ہوں. اب سر اٹھائیے گا جملہ سن گا. اب جیسے علی نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ میرے بابا نے خدا کا رسول پالا تھا. عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہ بابا آپ کے باپ نے خدا کا رسول پالا تھا اور میں اس کا بیٹا ہوں جسے کچھ لوگ خدا کہتے ہیں. اللہ اکبر. مرضی آپ علی نے کیا کہتا میں وہ ہوں کہ میں جنت اور جہنم بانٹوں گا. عباس قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بابا بے شک لیکن جس پہ عباس راضی نہ ہوگا مجھے یقین ہے اسے آپ بھی جنت میں ہوگا. اللہ اکبر. جس پہ میں راضی اسے آپ بھی جنت میں ہوگا. ساتھ کو حسن کا قاسم ظاہر ہوا بھی 3 مخصوصیاں رہتی ہیں. اب ابھی سے 2 جملے سنے اور میں بار چھوڑوں گے. ساتھ کو سرکار قاسم بابا. قاسم کو صرف آپ نے میدان کا ایک جنگجو سپاہی سمجھا. صاحب نہج البلاغہ کا پوتا ہے. سر اٹھائیے گا. میں جملہ کہنے لگا. ایک دن مخدوم صاحب ایک بندے نے سرکار قاسم بادشاہ کے سامنے کھڑے کہ قاسم تیرے دادا علی نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ میں علی ہر جگہ پہنچ سکتا. سرکار قاسم نے کہا تو کہتا یہ عقل تصویر نہیں کرتا کہ ایک علی ہو کے ایک وقت میں ہر جگہ کیسے ہو سکتا ہے. سرکار قاسم نے کہا پھر کہ کیا کہا تو نے. دیکھ کے کہتا یہ عقل نہیں مانتا کہ ایک علی ایک وقت میں اتنی جگہوں پہ کیسے آ سکتا ہے. سرکار قاسم نے کہا اچھا تیرا ذہن تصویر نہیں کرتا کہ میرا دادا علی ایک وقت میں ہر جگہ کیسے آ سکتا ہے. کہتا ہے ہاں. سرکار قاسم نے کہا پھر اپنے دائیں تو دے. اب جو دائیں دیکھا تو قاسم اپنے بائیں دے. اب بائیں دیکھا تو قاسم کا ذرا سامنے دے. سامنے دیکھا تو قاسم کا ذرا پیچھے دے. پیچھے دیکھا تو حضرت قاسم کا ذرا اوپر دے. اوپر دیکھا تو آسمان پہ قاسم. دیکھ کے کہتا ہے
وہ شہنشاہ ہے. ایک جگہ کیسے ایک جگہ 11 اور 10 دونوں روایت ہے. وہ شہزادہ ہے جو دکھنے میں مصطفیٰ ہے, نام میں علی ہے. یہی تو وجہ ہے جب فاتحہ شام بی بی جھولا جھلاتی تھی نا تو جھولا جھلا کے کہتی تھی میرے بیٹے تیرا چہرہ میرے نانا جیسا ہے, تیرا نام میرے دادا جیسا ہے, اب تو ہی بتا میں تجھے نانا کہہ کے پالوں یا بابا کہہ کے بلاؤں. میں تمہیں نانا کہہ کے بلاؤں یا بابا کہہ کے. اللہ اکبر. وہ شہزادہ حسین کا سبحان اللہ. آپ نے امدانی صاحب وہاں بیٹھک میں ایک فرمان سنایا تھا. اب وہ فرمان تو میں ممبر سے سنا نہیں سکتا, لیکن اس سے ملتا جلتا ایک فرمان تلاوت کرنے لگا. اب اللہ کرے کہ ہو خاندانی شیعہ اور چپ کر رہا نہیں مانتا. اب ممبر ہے سید آ کے قصر میں کھڑو تو میں بس سمیٹ کے وہ فرمان اشارتاً کہنے لگو. مجھے نہیں پتا کہ اکبر بادشاہ کے خطبے کے جملے کو آپ استعمال کریں گے کیسے. اس سے ملتا جلتا 8ویں شہنشاہ چپل کے دوسرے پہلے مولا شہنشاہ امیر المومنین کا فرمان آپ نے وہاں سنایا نا. علی اکبر بادشاہ کے خطبے کا جملہ ہے جو میں تلاوت کرنے لگا. جب شہزادہ 10 محرم کو میدان کربلا میں پہنچا 9 لاکھ میں نظر کی علی اکبر نے دیکھ کے کہتے چاہ لو تم اس کے کہنے پہ حسین سے لڑنے آئے ہو جس یزید کے باپ کا ابھی تک فیصلہ ہی نہیں. سلامت و شاد و آباد رہے, سلامت و شاد و آباد رہے. تم اس یزید کے کہنے پہ میرے حسین سے لڑنے آئے. اس یزید کے شجرے کا ہی کسی کو وہ حسین بادشاہ کی ایسی خیرات کی جب یہ شہزادہ ظاہر ہوا ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ کتابوں میں ملتا ہے کہ جو کوئی اکبر بادشاہ کی مبارک لے حسین سے عیدی طلب کر کے جاتا تھا, پھر جس کا اس کے ذمہ سالوں کا قرضہ ہوتا تھا وہ بھی دروازہ بجا کے کہتا تھا اب تو قرضہ دے اکبر کی خیرات جو لے کر آیا. اللہ اکبر. اب تو قرضہ دے حسین کے آنے پہ, حسین کے گھر سے اکبر کے آنے پہ خیرات جو لے کر آیا ہے. اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, پھر اسی جملے کے جو روایت پڑھنے لگا ہوں, کم از کم 4 حوالے میں دکھا سکتا ہوں. کسی بھی یہ بزرگ جتنے ساتھ میں تھے ان سے کہیے گا میں دکھانے کو تیار ہوں. حسین بادشاہ جیسے ایک دن پہلے حسین نے کہا نا میرے گھر میں وہ آیا جو دکھنے میں بہو مصطفیٰ ہے. اب اتنا رش لگ گیا حسین کے دروازے پہ دوسرے دن. حسین بادشاہ جیسے اپنے شہزادے کو لے کے آئے, اب سب کھڑے قطار میں حسین بادشاہ زیارت کرواتے ہیں. اللہ اکبر. اپنے ید اللہ ہاتھوں سے وہ اسے خیرات میں عطا کر دیتے. ہر کوئی خیرات لیتا ہوا چلا جاتا. ایک بندہ نہ جانے آیا کہاں سے, جیسے اکبر کے چہرے کو دیکھا حسین نے غصب عادت وہ اپنے ید اللہ ہاتھ سے مٹھی پکڑی اور اس کے ہاتھ میں دینے لگا تو وہ پیچھے ہٹا قدم ہاتھ باندھ کے کہتا مولا یہ اس پہ راضی ہو گئے تھے چونکہ انہیں آپ کے کرم کا اندازہ نہیں تھا. یہ جواہر سمیٹ کے راضی ہو گئے تھے چونکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ دینے والا کون ہے. مجھے پتا ہے میں حسین سے مانگ رہا ہوں اور مانگ بھی اکبر کے آنے کی حسین بادشاہ نے کہا پھر تجھے کیا چاہیے. ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بس یہی چاہیے کہ یہ جو بچہ شہزادہ. میں کیوں رکا ہوں یار, بچہ زبان پہ آ گیا نا اس لیے رکو. کسی نے صادق امام سے پوچھا تھا مولا آپ نے فرمایا ہے کہ ہم آدم اس کی خلقت سے بھی پہلے تھے. امام نے کہا بالکل. دیکھ کے کہتے ہیں مولا پھر یہاں بچپن میں کیوں آتے, پھر یہاں جوانی میں کیوں ڈالتے. اب بولو یا سارے چپ کر جاؤ. میں نے پہلے کہا میں نے قبر میں چہرہ علی کو دکھانا ہے. مولا جب آدم سے پہلے تھے تو یہاں بچپن میں کیوں آتے. مولا دیکھ کے کہتے اگر ہم یہاں بچپن میں نہ آتے تو اسے اللہ کون مانتا.
دیکھ کے کہتا ہے وہ شخص دیکھ کے کہتا ہے مولا یہ شہزادہ میرے ہاتھ حسین نے وہ شہزادہ اٹھا اس کے ہاتھوں پہ تو رکھا تاریخ لکھتی ہے کہ وہ عام بندہ نہیں تھا وہ تھا خدا کا نبی خضر جو حسین کو شہزادے کے آمد کی مبارک دینے آیا تھا اب قصیدے آپ کو نصیر صاحب سنائے یا نہ سنائے پہنچ گئے تو سنا دیں لیکن 2 مصرے قصیدے کے میں سنانے لگا میری مجبوری ہے میں سر میں تو پڑھ نہیں سکتا لیکن جو لفظ خرید سکتے ہیں سر اٹھائیے عربی بھی چھوڑ دی میں نے کافی پڑھ گیا میں اتنا پڑھنا نہیں تھا جتنا پڑھ چکا ہوں اب وہ خضر نبی نے حسین کا اکبر ہاتھوں میں اٹھایا سبحان اللہ میں نے پہلے کہا اللہ اکبر کہ یہ جملہ جو پھر کہنے لگا میں ہر کسی کے لیے نہیں ہے یہ 5 بندے بھی عقیدے والے اس کی قیمت مجھے دے دینا میں جملے کا حق ادا سمجھوں گا جس کا عقیدہ نہ بولے وہ بے شک خاموش ہے لیکن جس کا عقیدہ یہاں پرواز کرنے کا ہے وہ مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا خضر نے جیسے اٹھایا علی اکبر کو حسین کے شہزادے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے چہرے کو دیکھ کے جب رسولے کا پہلا مصرع خضر نے پڑھا ہے خضر دیکھ کے کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ جب آدم کو فرشتوں نے دیکھا تھا تو فرشتے تعظیم کے سجدے میں گر پڑے تھے خضر کہتا ہے میں شہزادے کو دیکھ کے یقین سے کہتا ہوں اگر وہی فرشتے اکبر کو دیکھ لیتے تو آدم کو سجدہ بعد میں کرتے اکبر کو پہلے علامت و شعب آباد رہے یار جن کے ہاتھ اٹھے جو خریدار ملے آخری بندے میں مل کے ہوئے اللہ اکبر مولا یہ جو شہزادہ آپ کے گھر آیا ہے اللہ اکبر سر اٹھائیے گا یہ شہزادہ